حج جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جو صاحب استطاعت کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا حج قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہاں نیک نیت کے ساتھ میں اگر کوئی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوگا تو رب کریم یقیناً اس کے حج کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور صرف بات حج کی نہیں ہے، اگر تم کسی کا دل دکھانے کے بعد میں، کسی پر ظلم کرنے کے بعد میں، کسی کی زمین کو مارنے کے بعد میں، کسی کو ستانے کے بعد میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا دیگر آپ فرائض کو ادا کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ آپ کے فرائض قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں حق بتائے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے، اگر آپ وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، حق مارتے ہیں کسی کا، حق مارنے کے بعد میں اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھنا آپ کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے کیا دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ ان کا حج تو نے قبول فرما لیا ہے۔ آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک کم نصیب، ایک بد نصیب ایسا بھی ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اور اگر آج یہ بتایا جانے لگے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اگر آج یہ سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں تو بہت کم لوگ ہی ایسے نکلیں گے کہ جن کی نمازیں قبول ہو رہی ہوں گی، بہت کم لوگ ہی ایسے نکلیں گے کہ جن کے حج قبول ہو رہے ہوں گے، بہت کم لوگ ہی ایسے نکلیں گے کہ جن کی زکوٰۃ اور جن کے روزے قبول ہو رہے ہوں گے۔ کیونکہ حالات تو یہ ہے امت مسلمہ کے کہ ادھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں ابھی مسجد سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ برائیاں شروع کر دی، غیبت شروع کر دی، چغل خوریاں شروع کر دی۔ میرے عزیزو، ادھر زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن ادھر اپنے سگے بھائی کا حق بھی مار رہے ہیں، ادھر غریب کو ستا بھی رہے ہیں، ادھر غریبوں کا مال بھی مار رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں مارنے کے بعد میں، لوگوں کے پیسے مارنے کے بعد میں تمام تر ارکان کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا، اس طریقے سے حج کرنا، اس طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں، مولا کون ہے وہ بد نصیب شخص کہ جس کے حج کو تو نے قبول نہیں فرمایا ہے؟ نام بتا دیا گیا کہ اس شخص کا نام ہے محمد بن ہارون بلخی۔ حضرت مالک بن دینار نے اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہر دیش کی بلڈنگ الگ الگ ہے، ہر دیش کے خیمے الگ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بلخ کے رہنے والے کہاں پر موجود ہے۔ آپ پوچھتے پوچھتے محمد بن ہارون بلخی کے پاس میں پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، زارو قطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہا ہے۔ آپ پیچھے سے جا کر کے سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیا اور وہ بندہ کہنے لگا، کیا یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں اللہ نے تیرا حج قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے کہ 24 سال سے میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، جب بھی آخری ایام آتے ہیں، رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، طواف وداع کر لیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ اللہ نے تمہارا حج قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ 24 سالوں سے تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی سوال کیا کہ بتاؤ میں بھی اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ اللہ نے تمہارا حج قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ اور 1-2 سال نہیں بلکہ تمہیں 24 سال ہو چکے ہیں لیکن تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ وہ شخص انکار کرتا رہا۔ حضرت مالک بن دینار اصرار کرتے رہے کہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تمام تر پریشانیاں تو اٹھاتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، دیگر ارکان حج کو ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے
میرے عزیزو وہ اللہ بھی کتنا بے نیاز ہے. ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ اور اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکراہٹ کے ساتھ میں دیکھ لو, تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اپنے نیک بندوں کو کہ وہ اگر ماں باپ کے چہرے کو ایک بار میں مسکراہٹ کے ساتھ میں دیکھ لیں تو اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ شخص عرض کرنے لگا, اے مالک بن دینار, میں بڑا امیر کبیر شخص تھا, مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی, بے حساب اللہ نے مال عطا فرما رکھا تھا, بے حساب رب کریم نے دیا تھا. اسی مال کی وجہ سے میں غلط راستوں کی طرف جانے لگا, شراب نوشی کرنے لگا, دیگر برے اعمال کرنے لگا. ایک روز میری قسمت پھوٹی تھی کہ نشہ کرنے کے بعد میں جب میں اپنے گھر آیا, رمضان کا مہینہ تھا, میری ماں تندور کے قریب بیٹھ کر روٹیاں بنا رہی تھی, عصر کا وقت تھا, میں نے اپنی ماں سے کھانا مانگا. میری ماں کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, روزے تو نہیں رکھتا ہے, لیکن کم سے کم ان کا تو خیال کر کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں اس رمضان کے مہینے کا تو ادب کر. میں نشے کی حالت میں تھا, جب میں نے اتنا سنا تو اپنی ماں کے زور سے تھپڑ مارا اور میری ماں تنور میں گر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا. ایک دن گزرا, رات گزری, اگلے دن ظہر کے وقت میں جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری شریک حیات, میری گھر والی اپنے کپڑوں کو پیک کر رہی ہے, اپنا سامان رکھ رہی ہے, الماری سے کپڑے نکالنے کے بعد میں اپنے سامان کو تیار کر رہی ہے. میں نے اس سے سوال کیا, یہ بتا کہ تو یہ کپڑے رکھنے کے بعد میں کہاں جا رہی ہے؟ تو میری شریک حیات کہتی ہے, میری اہلیہ کہتی ہے کہ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اس سے سوال کیا چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو شخص اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا کیسے ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ یہ بتا میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا, تندور میں گرنے کے بعد میں تیری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ لوگوں نے تدفین کا انتظام کر دیا ہے, لوگوں نے کفن دفن کا انتظام کر دیا ہے اور تیری ماں کو دفنا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مالک بن دینار, میری شریک حیات بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اب جس ہاتھ سے میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا, میں اس ہاتھ کو فوراً اپنے جسم سے جدا کر دیتا ہوں, فوراً میں اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہوں. اس وقت میں حضرت مالک بن دینار نے دیکھا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا, معذور تھا وہ شخص, اور وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا, سارا مال بانٹ دیا اور میں اللہ کی راہ میں نکل گیا. اب ہر سال آتا ہوں, طواف بھی کرتا ہوں, دیگر ارکان حج بھی ادا کرتا ہوں, لیکن آواز آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ جو ماں باپ کو ستانے کے بعد میں اور نمازیں پڑھنے کے بعد میں پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سارے معاملات حل کر لیے, ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے. لوگوں کا دل دکھانے کے بعد میں آج حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا دیگر فرائض کو ادا کر رہے ہیں, لوگوں کو ستانے کے بعد میں, ماں باپ کو مارنے کے بعد میں وہ سوچتے کیا ہیں کہ ہم سے بڑا نیک اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا, نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ آپ کے اسی وقت قبول ہوں گے کہ جب تک آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا نا تو اس کو زور سے ایک تھپڑ مارا اور آپ اپنی آرام گاہ پر آ جاتے ہیں. ادھر لیٹے تھے, آ کر کے آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے مالک بن دینار, تو نے اس شخص کو کیوں مارا ہے؟ آپ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اس کا جرم ہی ایسا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. لیکن میرے عزیزو, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی شخص کتنا بھی اپنے ماں باپ کو ستا لے لیکن کبھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں.
اور اگر کسی ماں نے یا کسی باپ نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دی اگر والدین نے، تو وہ اولاد نہ دنیا میں کامیاب ہوگی نہ آخرت میں کوئی کامیابی کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہونے والا ہے، وہ ہر جگہ پر ہر مقام پر برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ماں کی ممتا کا بھی کیا کہنا ہے، وہ فرمایا گیا نا کہ اگر قیامت کے دن ماؤں کو اختیار دے دیا جائے کہ جاؤ تم اپنی اولاد کو جہاں لے جانا چاہتی ہو وہاں لے جاؤ، تو کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی کہ جو یہ چاہے گی کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے، جہنم میں ڈالی جائے۔ ہر ماں یہی چاہے گی کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ میں جنت میں جائے۔ میرے عزیزوں، اس رب کریم کا کیا کہنا، وہ رب کب یہ پسند فرمائے گا کہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس کا ماننے والا، اس کو سجدہ کرنے والا، اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ یہ تو ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا کئی سالوں سے حج قبول نہیں ہو رہا ہے، اس کی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے مالک بن دینار اسی شخص کو جنت میں اس کی والدہ کی وجہ سے ہی ڈالا جائے گا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اتنا بڑا نافرمان کہ جس کی ماں جس کے مارنے کی وجہ سے مر گئی ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہو، کہ جس کو معافی مانگنے کا بھی موقع نہ ملا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، قیامت کا دن ہوگا، رب کریم اس کی ماں کو یہ اختیار دے گا کہ جا جہاں تو اپنی اولاد کو یا اپنے اس لڑکے کو لے جانا چاہتی ہے وہاں لے جا، یا اس کو کہاں ڈالا جائے، تو اس کی ماں کہے گی اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اپنی ماں سے کہے گا اے ماں میری غلطی کو معاف کر دے، میری خطا کو معاف کر دے۔ جب وہ اپنی والدہ سے معافی مانگے گا تو اس کی ماں کی ممتا جاگ اٹھے گی اور رب کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گی اے اللہ میں نے اپنی اس اولاد کو معاف کر دیا ہے، اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اس کو معاف فرما دے اور جنت میں اعلی مقام عطا فرما دے۔